السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين والشتاء والألمان وحماه بينهم الغرام عن سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان گرامی اور میرے عزیز بابا اسٹیج پر اللہ نے سچنا بھی ہر جگہ اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقصد کو جمع ہونے کی روحی بنا کرائی. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ہدایت کی دعوت کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی. یہ یکم حرم الحرام جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. یقیناً یہ بہت ہی متوقع اور مقدس دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ عطا کیے، یقیناً اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لائق تھے وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت عطا فرمائی، تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب جیسی شخصیت نصیب فرمائی، کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عثمان اور علی جیسی شخصیت نصیب فرمائی. یقیناً یہ وہ اصحاب ہیں جنہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا. انہی میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کسی کو نبی بن کر آنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کو نبی بنا دے. ہم سب کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو دنیا کے اندر نبی بن کر نہیں آنا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللہ کا پیغمبر آخری نبی ہے. اب قیامت تک نبیوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہہ کر حضرت عمر بن خطاب کی ذات کو جو روشن کیا ہے، آپ اس جملے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کسی کو دنیا کے اندر نبی بن کر آنا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمر بن خطاب کا انتخاب فرما دے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت عمر بن خطاب کی شخصیت کون ہے جن کے لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور کہا: اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام. یعنی جس وقت اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دعوت و تبلیغ کے لیے پکارا تو اس وقت صرف 39 کو ایمان لے کر آئے تھے. تو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. اس وقت جو سپر پاور طاقتیں تھیں یا تو حضرت عمر بن خطاب کی شکل کے اندر تھی یا عمر بن ہشام کی شکل کے اندر تھی، جن کا نام ابو جہل کا جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے: اللہ حضرت عمر بن خطاب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما یا عمر بن ہشام کو سرفراز فرما. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی اس کے لیے دعا فرما رہے ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہدایت کی دعا نہیں فرمائی: اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما. دنیا والوں کو عزت ملی ہے اسلام کی بدولت، لیکن اسلام کو عزت ملی ہے عمر بن خطاب کی بدولت. کون حضرت عمر بن خطاب کہ جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت سنا دی ہو؟ کون حضرت عمر بن خطاب جنہوں نے اماموں اور مؤثروں کے لیے بندہ مقرر فرمائی؟ کون امام عمر بن خطاب جنہوں نے دین اسلام کو بلندی کو تک پہنچانے کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہو؟
کون عمر ابن خطاب جنہوں نے دین اسلام کو بلندی پر پہنچانے کے لیے جنہوں نے چھپ کر ہجرت نہیں فرمائی، جو ایمان لے کر آئے تو ان کے بعد کبھی چھپ کر نماز نہیں پڑھی. مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن جب آپ ایمان لے کر آئے تو آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد سے کوئی چھپ کر نماز نہیں پڑھے گا. آپ اپنی پہنا تلوار لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کو اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو وہ میرے مقابلے کے اندر آ جائے، جس کے اپنے بچے یتیم کرانی ہو وہ میرے مقابلے کے اندر آ جائے. آج کے بعد سے کوئی چھپ کر نماز نہیں پڑھے گا. کون عمر بن خطاب جن کو دیکھ کر لوگ کام جایا کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب جب 39 لوگ ایمان لے کر آئے تو حضرت عمر بن خطاب اپنی تلوار لے کر آئے اور باہر نکلے کہ آج محمد کا کام تمام کر دوں گا، نعوذ باللہ محمد کو دنیا سے مٹا دوں گا. راستے میں جا رہے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو جاتی ہے. اس وقت حضرت حذیفہ ایمان لا چکے تھے. حضرت حذیفہ نے پوچھا یا عمر یہ ننگی تلوار کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا آج میں محمد کو دنیا سے مٹا کر دوں گا. تو حضرت حذیفہ نے کہا یا عمر محمد کو دنیا سے بعد میں مٹانا پہلے اپنے گھر کی خبر ہو جا کر تمہاری بہن اور تمہاری بہنوئی بھی ایمان لے آئے ہیں. حضرت عمر اور دیش کے اندر آگے غصے کے اندر آگے فوراً بھاگتے ہوئے اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں. دروازے کو دروازے پر دستک دی. اندر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی. وہ جو قرآن کی آواز ان کے کانوں کے اندر پڑی، اللہ نے ان کے دل کو ایسا چمکایا کہ پھر قیامت تک ان کے نام دیوا رہ گئی. جب اندر داخل ہوئے تو ان کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. بہنوئی سے پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ بہنوئی کو تھپڑ مارا. جب ان کی بہن بیچ میں آئے تو اپنی بہن کو بھی مارا. بہرحال جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اپنی بہن سے پوچھا کہ آخر کون سی کتاب کی تلاوت کی جا رہی تھی؟ یہ وہ اصل ہے جو دروازے پر کھڑے ہو کر حضرت عمر بن خطاب قرآن مجید کو سن رہے تھے. ان کی بہن نے کہا اس قرآن کو ناپاک لوگ نہیں پڑھ سکتے، پہلے آپ وضو کر کے آئے اور غسل کر کے آئے، اس کے بعد میں قرآن کو پڑھ کر سناؤں گی. حضرت عمر بن خطاب غسل کر کے آتے ہیں اور جب سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی گئی حضرت عمر بن خطاب کا دل بدل گیا. حضرت عمر بن خطاب جو نبی کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے اب اسی نبی پر اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے جا رہے ہیں. الغرض جب دار ارقم میں پہنچے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ عمر ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں. آج تو مسلمانوں کی خیر نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. اس وقت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر عمر کی نیک نیت کے ساتھ آ رہا ہے تو پھر عمر کا استنباط ہے، اور اگر عمر کی نیت صحیح نہیں ہے تو پھر عمر کی تلوار ہوگی اور عمر کی گردن ہوگی. الغرض دروازہ کھولا گیا اور اس سے کچھ دن قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما چکے تھے. اس کے لیے حضرت عمر بن خطاب کے لیے کہ اللہ عمر کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرما، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. جب اسلام کے اندر داخل ہوئے فوراً دروازے کے اندر داخل ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا گربان پکڑا اور گربان پکڑ کر اللہ سے دعا فرمائی اللہم اہدی عمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کو ہدایت عطا فرما. جب یہ جملہ کہا تو حضرت عمر کے دل کے اندر عجیب بہت طاری ہو گیا. اسی وقت کلمہ پڑھا واشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. I give witness that there is no God but Allah وحده, he is alone, لا شريك له, he is no partner. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, I give witness is his servant and his messenger. یعنی اللہ کے پیارے کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول اور سچے بندے ہیں. اب یہ حضرت عمر جب ایمان لے کر آئے, مسلمانوں کے اندر جو خوشی کی لہر تھی, مسلمانوں کے اندر جو اسلام کی ایک طرف تھی, لوگوں تک دین کو کیسے پہنچایا جائے, اور مسلمان خوشی کے مارے جھوم اٹھے اور لوگوں کے اندر نعرے تکبیر بلند ہو گئی. تو سب سے پہلے نعرے تکبیر جو بلند ہوئی وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بعد یہ بلند ہوئی. آپ اندازہ لگا سکتی کہ حضرت عمر بن خطاب کی شخصیت کون ہے. وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے ہجرت کا حکم فرمایا تو لوگ چھپ کر ہجرت کر رہے تھے. لیکن جب حضرت عمر ہجرت کے لیے نکلے
تو آپ نے خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائے. ایک طرف ابو جہل بیٹھا, ابو لہب بیٹھا, عتبہ بیٹھا, شیبہ بیٹھا. آپ نے پرسکون اطمینان کے ساتھ ساتھ چکر لگائے. اس کے بعد ابو جہل کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے ابو جہل, اے ابو لہب, اے عتبہ, اے شیبہ, میں تمہارے ڈر سے ہجرت کر کے نہیں کر رہا ہوں, بلکہ غم کے حکم کی وجہ سے ہجرت کر رہا ہوں. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت. اب اگر ان تمام مقامات کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب پر کوئی انگلی اٹھائے, کوئی اپنی زبان کو دراز کرے, تو پھر یاد رکھیے دنیا کے اندر اس سے زیادہ ملعون اور بدترین شخص کوئی نہیں ہو سکتا. جن لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر زبردستی خلافت پر قائم ہو گئے, یا یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے ہٹا دیا, تو آپ مجھ کو بتائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند اللہ تھے یا نہیں تھے؟ یعنی آپ اللہ کی شیر تھے. آپ چاہتے تو حضرت عمر کے مقابلے میں آتے اور حضرت عمر کا مقابلہ کرتے, لیکن نہیں, بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عمر کے گھر تھی, نبی کی بیٹی علی کے گھر, علی کی بیٹی عمر کے گھر, عمر کی بیٹی نبی کے گھر. یہ تو ایک خطرہ ہو گیا. کیسے ممکن ہو سکتا ہے ایک گھر کے لوگ حضرت علی کو خلافت سے ہٹا کر اور حضرت عمر جیسی شخصیت کہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل زمین پر حکمرانی کی ہو, اور 22 لاکھ مربع میل زمین پر حکمرانی کرنے کے بعد وہ درخت کے سایوں کے اندر سوتا ہو, وہ حکمرانی کرنے کے لیے کیسے زبردستی کر سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت آیا تو آپ نے حضرت عثمان غنی کو بلایا اور کہا, عثمان میں کچھ وصیت لکھواتا ہوں, اس وصیت کو لکھو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی حالت میں تھے. آپ نے لکھوایا, عثمان سے کہا عثمان لکھ. حضرت عثمان سے لکھوایا کہ میرے بعد خلیفہ. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین کے آغوش میں چلے گئے, بعد کا نام نہیں لکھ پایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب کا نام لکھا. جب حضرت ابوبکر بیدار ہوئے دین سے تو آپ نے عثمان کو بلایا, ہے عثمان وہ پرچی پڑھ کر سنا. حضرت عثمان نے پڑھ کر سنایا کہ میرے بعد یعنی ابوبکر کے بعد خلیفہ عمر بن خطاب. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا, اے عثمان اگر میرے بعد تو اپنا نام لکھ لیتا تو مجھے کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن میرے دل کے اندر نام عمر بن خطاب کا تھا. اس کے بعد یہ پرچی لے کر عام مجمع کے اندر آئے, تمام صحابہ کرام جمع تھے. آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا, ہے صحابہ میں نے اس پرچی کے اندر اپنے بعد خلیفہ جو بنے گا میں نے اس کا نام لکھ دیا ہے, کسی کو کوئی حرج؟ تو تمام صحابہ کرام نے کہا نہیں, آپ جس کا نام مقرر کر دیں گے آپ کے بعد وہی خلیفہ رہے گا. ایک طرف سے آواز آتی ہے کہ نہیں مجھے منظور نہیں. دیکھا گیا کہ کون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں. حضرت ابوبکر نے پوچھا, ہے علی کیوں منظور نہیں؟ حضرت علی نے کہا, آپ کے بعد اگر اس پرچی پر عمر کے علاوہ کسی کا نام ہے تو مجھے منظور نہیں. حضرت علی خود اپنی زندگی کے اندر ابوبکر کی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے اندر یہ اسٹیپ کر رہے ہیں, مان رہے ہیں کہ ابوبکر کے بعد اگر کوئی اس منصب کے لائق ہے تو حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ گرامی ہے. کون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ وہ حکمران کیسا تھا کہ جس نے 22 لاکھ مربع میل زمین پر حکمرانی کی, تو میں کہتا ہوں کہ وہ دنیا کا حکمران تھا. جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ جس کو دیکھ کر شیطان بھاگتا تھا, تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ دنیا کا حکمران تھا. جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ اس کو دیکھ کر کفر لرزتا تھا, تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ دنیا کا حکمران تھا. جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ اس نے 4000 مسجدیں تعمیر کروائی, 900 جامع مسجدیں تعمیر کروائی, تو میں کہتا ہوں وہ دنیا کا حکمران تھا. جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ اس نے مؤذنوں اور اماموں کے لیے تنخواہوں کا انتظام کیا, تو میں کہتا ہوں وہ دنیا کا حکمران تھا. جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح کا انتظام کرایا, تو میں کہتا ہوں کہ وہ دنیا کا حکمران تھا. لیکن جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ وہ حکمران ہو کر بھی جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جاتا ہے تو خود پیدل ہوتے ہیں, تو نام سواری پر ہوتا ہے, میں کہتا ہوں کہ حکمران مگر کہاں تھا. جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ وہ حکمران ہونے کے باوجود
درخت کے سائے کے اندر سو جاتا تھا تو میں یہ کہتا ہوں تو ہمارا بھی مگر کہا تھا. جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ خلیفہ ہونے کے باوجود اس کے دسترخوان پر چکی بیک وقت تو کھانا ایک ساتھ جمع نہیں ہوئے تو میں کہتا ہوں یہ ہمارا بھی مگر کہا تھا. جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ حضرت علی کے کپڑے پر 70 سے زائد پیبند لگے ہوئے تھے تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ہمارا بھی مگر کہا تھا. تو عمر جو تمام صحابہ کرام کا احترام کرتے تھے خصوصاً فاطمہ کا اتنا زیادہ احترام کرتے تھے جن غریب اور نائب نے حضرت عمر پہ یہ الزام لگایا, جن بدترین اور ملعون شخصوں نے حضرت عمر پر یہ الزام لگایا کہ عمر نے فاطمہ کے گھر کو چلانے کی کوشش کی, عمر نے فاطمہ کو دھکا دیا. یاد رکھیے حضرت عمر اگر فاطمہ کے گھر کو چلانے کی کوشش کرتے تو حضرت حسین کا اپنی تنخواہ سے زیادہ وظیفہ مقرر نہ کرتے. کون عمر جس کو دیکھ کر شیطان بھی اپنے راستے کو چھوڑ دیتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارا جملہ کہا کہ عمر اگر والدین مرتے ہیں تو اولاد روتی ہے, اولاد مرتی ہے تو والدین روتے ہیں. کسی کی بیوی مرتی ہے تو اس کا شوہر روتا ہے, کسی کا شوہر مرتا ہے تو اس کی بیوی روتی ہے. اے عمر جس دن دنیا سے دور جائے گا قیامت تک محمد اسلام روتا رہے گا. کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت, ان تمام مقامات اور فضیلت رفعت و بلندی کے بعد اگر حضرت عمر بن خطاب پر کوئی کیچڑ اچھالے تو پھر یاد رکھیے دنیا کا سب سے ملعون اور بدبخت شخص ہے جس کے دل کے اندر صحابہ کا بغض ہوگا, جس کے دل کے اندر صحابہ کے خلاف نفرت ہوگی, جس کے دل کے اندر صحابہ کے لیے نفرت ہوگی. وہ عمر جو اللہ کے نبی کے قدموں میں سو رہے ہیں, وہ نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے پاس پر بنا رہے ہیں, تو پھر یاد رکھیے گا ان مقدس صحابہ پر کوئی کیچڑ اچھال سکتا ہے تو اس کے بعد والے صحابہ پر کیچڑ ضرور اچھال سکتا ہے. یہ در حقیقت حضرت علی جو پہلا خلیفہ بنانے کی بات کرتے ہیں یہ صحابہ سے محبت نہیں کرتے بلکہ ان کے دلوں کے اندر صحابہ کا بغض بھرا ہوا ہے. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ یقوم محرم الحرام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دردناک شہادت ہوئی, آپ نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کی حالت کے اندر ابو لولو فیروزی الطوسی نے آپ پر حملے کیے اور وہاں حملہ کرتے ہوئے اس نے 7 شخصوں کو قتل کیا. یہ ایران کا شخص تھا. آج بھی آپ دیکھیں گے اگر دنیا کے اندر سب سے مقبول شخص سب سے پہلے مسجدوں پر حملہ کرانے والا لولو فیروز الطوسی ہے, اس کے بعد بھی اگر کوئی مسجدوں پر حملہ کرانے والے ہیں تو ایران کے لوگ ملیں گے. اس لیے کہ سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب پر جو حملہ کیا گیا وہ لولو فیروزی الطوسی ہے. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, صرف حضرت حسین کا تذکرہ تو کہنا ضرور کرنا چاہیے, لیکن یہ خوشی کا دن ہے, یہ خوشی اور مسرت کا مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ شمار نہ کرو, بل احیاء, بلکہ وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں. اگر ان تمام روایتوں کو قرآن کی آیتوں کو ہم پڑھتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غمی کا مہینہ نہیں بلکہ یہ خوشی کا مقام ہے. اس لیے کہ شہادت تو ایک عظیم چیز ہے, عظیم الشان چیز ہے, جس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا اور آرزو کیا کرتے تھے کہ اللہ کی تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں. اگر اللہ کے راستے میں کسی کو موت آ جائے تو پھر وہ اپنی قبروں کے اندر مردہ نہیں ہے بلکہ اپنی قبروں کے اندر وہ لوگ حیات ہیں. اگر حیات ہونے کے باوجود ہم صحابہ کا ماتم کریں, حیات ہونے کے باوجود ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے ریلیاں نکالیں تو پھر یاد رکھیے کہ ہم سے زیادہ بہترین شخص کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہم غیروں کی طرح مشابہت اختیار کریں. جو حضرت عمر پر کیچڑ اچھال سکتا ہے وہ تمہاری ذات پر ضرور کیچڑ اچھال سکتا ہے. جو ابو بکر پر کیچڑ اچھال سکتا ہے وہ تمہاری ذات پر ضرور کیچڑ اچھال سکتا ہے. جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر کیچڑ اچھال سکتا ہے وہ تمہاری ذات پر بھی کیچڑ اچھال سکتا ہے. وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے بے شمار قربانیاں پیش کی, اس عمر پر اگر قربان کیچڑ اچھالا جا سکتا ہے تو پھر یاد رکھیے ہماری کیا بھی ساتھ ہے. وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مرد چلال مرد ہنر بھیجنا پڑا, مرد چلال مرد ہنر بھیجنا پڑا, اونچے بدن پر اونچا سر بھیجنا پڑا,
سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا. پڑھنے لگا نہ زور جہالت کی فوج کا تو روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا. جب لوگ گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئے, لوگ اسلام کو دبانے کی کوشش کرنے لگے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کی کوشش کرنے لگے, تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اور اس دعا کی بدولت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کے اندر داخل ہوئے. ان کے بعد اسلام کو ایک رونق ملی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر, تمام لوگوں کو عزت ملی ہے اسلام کی بدولت, لیکن اسلام بلند ہوا ہے تیری بدولت. اسلام لوگ لاتے تھے, شکر لاتے تھے, لیکن جس دن عمر بن خطاب ایمان لے کر آئے اس دن لوگ نعرے تکبیر بلند کیا کرتے تھے اور چھپ کر ایمان نہیں لاتے تھے, بلکہ خانہ کعبہ کے پاس لوگ طواف بھی کیا کرتے تھے, نماز بھی کھلے عام پڑھا کرتے تھے. جی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مقام مرتبہ. یہ میں نے مختصر میں آپ کے سامنے بیان کی, اس لیے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہم لوگوں کی ویڈیو کے اندر نہ پڑھیں کہ لوگ صحابہ کے خلاف جو لوگ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ پروپیگنڈا مچا رہے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ معاملہ کیا, حضرت ابوبکر زبردستی قابض ہو گئے, حضرت عثمان غنی زبردستی خلافت پر قائم ہو گئے. نہیں, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے بعد جس صحابہ کو جو مقام دیا تو صحابہ پر ہیں, تمام صحابہ ہمارے لیے حق ہیں. وہ نبی کے تو شاگرد ہیں, لیکن تمام صحابہ ہمارے استاد ہیں. اور نبی کے لیے تو مراد ہیں, لیکن تمام صحابہ ہمارے لیے پیر و مرشد ہیں. اور تمام صحابہ کرام اس دنیا کو قیامت تک چلانے کے لیے معیار حق ہے, یعنی حق و باطل کے درمیان فرق دینے والی چیز ہے. جنہوں نے صحابہ کے لیے اپنے دل کے اندر بغض رکھا, یاد رکھیے وہ نہ عمر کا ہو سکتا ہے, نہ علی کا ہو سکتا ہے, نہ نبی کا ہو سکتا ہے. جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ صحابہ کا بھی ہوگا, نبی کا بھی ہوگا, اور رب کا بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.